نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیب کریمہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ وہی آمنے ہیں وہی جلن کوئی سو سے دل میں کمی نہیں میں جناب کو زیادہ ٹائم نہیں دینا صرف 10 منٹ تے ذرا توجہ نہ سن لیا جائے بس صرف 10 منٹ حضور کا پاک فرمان ہوگا یا اعلیٰ حضرت صاحب دے اشعار ہوں گے اور کوئی چیز نہیں ہوگی وہی آبدے ہیں وہی جلن کوئی سو سے دل میں کمی نہیں جو لگا کے آگ گئے ہو تم لگی ہے بجھی نہیں تیری یاد ہے ایسی با وفا تیری یاد ہے ایسی با وفا بس ایک برگ بھی نہ ہوئی جدا تیری یاد میں ہم مٹ گئے تیری یاد دل سے مٹی نہیں تیری دید عبادت اکھیاں دی معراج دا سچ پیغام دینا تیری دید عبادت اکھیاں دی معراج دا سچ پیغام دینا تیرا ذکر زمان دی زینت ہائی تیرا ذکر زمان دی زینت ہائی تانگو ویرد بنایم نام تیرا میرے جذبے ہین جاگیر تیری میرے جذبے ہین جاگیر تیری میں خادم ہاں بے دام تیرا میرے جذبے ہین جاگیر تیری میں خادم ہاں بے دام تیرا مجھے خواب چے ملن نہ آیا کر نہ خرج تھی ہو آرام تیرا بمصطفیٰ برساں خیش راکتی ہم اوز بمصطفیٰ برساں خیش راکتی ہم اوز گر باؤ نہ رسیدی تمامی بولا حبیب نسیمہ جانبے بتہا گزر کن نسیمہ جانبے بتہا گزر کن زی احوالم محمد را خبر کن زی احوالم محمد را خبر کن اجابت کا جوڑا عنایت کا صحرا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد اجابت کا جوڑا عنایت کا صحرا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد اجابت قبولی چک اجابت نے جھک کے گلے سے لگایا بڑی ہی ناز سے جب دعائے محمد اجابت نے جھک کے گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد مجھے کام کیا تھا رکوع سے مجھے خبر کیا تھی سجود کی تیرے نقش پا کی تلاش تھی جھکا رہا نماز میں تیرے نقش پا کی تلاش تھی جھکا رہا نماز میں ادائے دین سراپا نیاز تھی تیری ادائے دین سراپا نیاز تھی تیری کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری تو آج کی یہ پروقار پر مسرت محبتوں سے لبریز خالصتاً اخلاص اور خدا کی رضا پہ مبنی اور موقوف یہ روحانی وجدانی محفل پاک بسلسلہ ملک غلام مصطفیٰ شادی خانہ آبادی آج کے پرفتن دور میں کوئی برائی کسی انسان سے منفی نہیں ہے
کہیں سود، کہیں بے دینی، کہیں کنجریوں کا ناچ، کہیں خسروں کے ڈانس، اور کہیں شراب کے چھلکتے جام۔ لیکن آج ملک صاحب کا یہ قدم، ایسے اٹھنا، یہ فقط جہاد نہیں بلکہ جہاد اکبر سے بھی کم نہیں، کہ وہ شادیاں جن پہ سرور و مستی اور شراب اور کنجر خانوں کے جام چلتے ہیں، آج ان کو الوداع کہا۔ کیوں؟ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو فاتبعونی، میرے محبوب نے فرمایا جو میں حکم عطا فرماؤں وہی کرو، جو میں حکم عطا فرماؤں وہی کرو۔ کیوں؟ اتباع ہو محبت نہ ہو اس اتباع کا کوئی فائدہ نہیں، محبت ہو فرما برداری اور ماننا نہ پایا جائے، فرمایا اس محبت کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ محبت اور اتباع یہ دونوں اکٹھی اس وقت تیرے کام آئیں گی جب دونوں پہ اخلاص کے ساتھ عمل کیا جائے گا۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نظر اللہ عمران، دعا دی میرے محبوب نے، خدایا اس حضرت انسان کے چہرے کو تر و تازہ رکھ، یا اللہ اس انسان کے چہرے پہ تیری رحمت کی برسات ہوتی رہے، خدایا اس انسان کے چہرے کو پر رونق کر دے، یا اللہ اس انسان کے چہرے کو چمکا دے، یا اللہ اس انسان کے دل کی اجڑی ہوئی دھرتی کو سرسبز و شاداب فرما دے، یا اللہ اس انسان کے دل کی آنگن میں یار کا جلوہ ہو جائے۔ نظر اللہ عمران، الہی اس انسان کے چہرے کو پر مسرت کر دے، خوش و خرم کر دے، مہکتا ہوا کر دے۔ عرض کی یا رسول اللہ کس کے چہرے کو؟ فرمایا من سمع مقالتی، وہ انسان کہ جس نے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک کلام کو سنا، سننے کے بعد وہ حافظہ، اس کو یاد کیا، یاد کرنے کے بعد وہ وعاہا، اس کو اپنے پاس محفوظ رکھا، محفوظ رکھنے کے بعد فرمایا وہ اداہا، دوسروں تک بھی پہنچایا، دوسروں تک بھی پہنچایا۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک فرمان کہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا اللہ اس حضرت انسان کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرما دے جو میری ایک مردہ سنت کو زندہ کر دے، جو ایک میری مردہ سنت کو کیا کرے؟ زندہ کرے، اس کو کیا کر دے؟ 100 شہیدوں کا ثواب، ایک شہید کا نہیں بلکہ 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرما دے۔ تو آج خوشی کے موقع پہ جو انسان شراب، سرور، مستی، افیون، بھنگ، گنجیوں کا ڈانس، ڈھول کی تھاپ اس کو خیر آباد کہہ دیتا ہے، فقط اس لیے کہ الہی دنیا میں بھی میرے چہرے پہ نور برسا دے، میرے دل کی دھرتی کو آباد کر دے، اس لیے کہ آج میں تیرے محبوب کی یاد کو دوبارہ کر رہا ہوں، تیرے محبوب کی یاد کو دوبارہ کر رہا ہوں۔ تو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا کہ اگر تم اپنی زندگی میں شعور
ادراک، فہم و فراست، کامیابی لانا چاہتے ہو تو ہر وہ چیز جس سے میں اور میرا خدا منع فرما دے اس سے رک جاؤ۔ اس سے کیا کرو؟ رک جاؤ۔ رک کے آنا کس طرف ہے؟ ہر اس کام کی طرف جس کا اللہ اور اس کے رسول حکم عطا فرمائے۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک فرمان، آخری دو حدیثیں کوٹ کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ کل امر ذی بال لم یبدا ببسم اللہ فہو ابتر۔ میرے محبوب نے فرمایا ہر وہ عزت والا بابرکت کام اگر تم اس کو اللہ پاک کے پاک نام سے شروع نہ کرو گے تو اس میں بے برکتیاں اور محرومیاں آ جائیں گی۔ ہر وہ کام جس کو تم اللہ کے پاک نام سے اور خدا تعالیٰ کی حمد سے شروع کرو گے، فرمایا وہ اصل انداز سے پایہ تکمیل کو بھی پہنچے گا اور اس میں خیر و برکت بھی موجود ہوگی۔ جس طرح کے آپ کو حضرت بہلول کا واقعہ بطریق اصل یاد ہوگا کہ ہارون الرشید دریائے دجلہ کے کنارے سیر کرتے ہوئے گیا تو کیا دیکھا کہ بہلول دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھ کے وہ مٹی کے روندے بنا رہے ہیں اور ایک بناتے ہیں دوسرے کو کیا کر دیتے ہیں؟ ختم کر دیتے ہیں۔ پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں جنت میں محلات تیار کر رہا ہوں، جنت میں محل تیار کر رہا ہوں۔ پوچھا یہ کتنے کا؟ کہا 10 دینار یا 10 درہم کا۔ اس نے کہا یہ تو دیوانہ ہے، یہ تو مجنون ہے، اس کو عقل سے تو بالکل کوسوں واسطہ ہی نہیں۔ لیکن اس کے اوپر شیخ سعدی نے اسی وقت کہا، وہ فرمانے لگے اے ان کو دوانا کہنے والے، اگر تم آج عاشقوں سے پوچھتے تو عاشق یہی جواب دیتے کہ جو انسان اپنا تن من دھن اپنے یار پہ قربان کر دے وہی تو بڑا عقل مند ہے۔ جو اپنا تن من دھن یار پہ قربان کر دے اس سے بڑا تو کوئی عقل مند ہو نہیں سکتا۔ بہرحال مجنون کہہ کے وہ آگے چلا گیا، پیچھے اس کی اہلیہ زبیدہ آ رہی تھی۔ انہوں نے بھی سوال کیا، بابا جی نے کہا کہ میں تو جنت میں محل تیار کر رہا ہوں، کتنے کا؟ 10 درہم کا۔ 10 درہم نکالے اس کو دے دیے، دینے کے بعد دونوں واپس چلے گئے، رات ہوئی سو گئے۔ اب ہارون رشید خان نے کیا دیکھتا ہے کہ جنت میں کیا دیکھا؟ قصر زبیدہ کا محل۔ آگے بڑھا، اس کے اندر قدم رکھوں، فرشتوں نے روک لیا، کہنے لگا یہ میری بیوی کا محل ہے۔ کہا بیوی دنیا میں، اس کی تمام چیزیں دنیا میں، تو یہ مکمل تصرفات دنیا میں، یہ جنت ہے، اس میں تم داخل نہیں ہو سکتے، اس میں تم داخل نہیں ہو سکتے۔ بہرحال المختصر ہوا کیا؟ سارا معاجرہ دیکھا، صبح اٹھے دعا کی، خدایا آج وہی مجنون جس کو کہا تھا، وہی بابا آج دجلہ کے درمیانے بھی بیٹھا ہو، اور جو میں نے کل سوال کیا تھا وہی سوال کروں اور وہ وہی جواب دے دے، وہ وہی جواب دے دے۔ بہرحال پوچھا کتنے کا؟ جناب نے فرمایا آدھی بادشاہی لگے گی۔ کیا ہے؟ آدھی بادشاہی لگے گی۔ بابا جی اتنا ریٹ بڑھ گیا؟ عمران کا دور آ گیا یا کس کا دور آیا؟ اتنا ریٹ بڑھ گیا؟ کل 10 درہم کا، آج نصف بادشاہی۔ جناب نے فرمایا قرآن پاک پڑھا تھا، یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے سودا کرتے ہیں پھر آگے سے انعام و اکرام کی بارش بھی بن دیکھے آتی ہے۔ جو دیکھ کے سودا کرتا ہے پھر اس کے لیے بھاری قیمت ادا کرنا پڑتی ہے۔ تو یہ عدل سے چلا آ رہا ہے جس کی طرف علامہ نے اشارہ ان الفاظ سے کیا، ستیزہ کار رہا ہے عدل سے تاہم روز، ستیزہ کار رہا ہے عدل سے تاہم روز، ستہ زیدن مقابلہ کرنا، یعنی ایک طرف عباد الرحمن، ایک طرف شیطان، یعنی ایک طرف اللہ کے بندے، دوسری طرف شیطان کے بندے۔
ایک طرف یزیدیت، دوسری طرف حسینیت، ایک طرف شراب و مستی، دوسری طرف کالا کالا رسولتا، ایک طرف افیون، بھنگ، رشوت، نہ جانے کنجریوں کے ناچ، ہر چیز موجود، دوسری طرف الف لام میم ذالک الکتاب وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، دوسری طرف یہ تو علامہ نے کہا ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز کہ یہ مقابلہ، یہ لڑائی یہ آج کی نہیں، یہ تو ازل سے چلی آ رہی ہے۔ چراغ مصطفی سے شرارہ ابو لہبی کہ جس وقت حضور کا رحمت کا چراغ جل رہا تھا، توحید کے ڈنکے بج رہے تھے، شرارہ ابو لہبی اس وقت بھی چنگاری جو ابو لہب کی تھی وہ بھی موجود تھی، وہ بھی کیا تھی؟ موجود تھی۔ ایک طرف خانہ خدا موجود ہے تو دوسری طرف یہ شراب، یہ کنجریوں کے ناچ گانے، یہ ڈھولوں کی تھاپ، یہ بھی کیا ہے؟ موجود ہے۔ آخری شعر وہ بھی اعلیٰ حضرت کا، وہ فرماتے ہیں دن بھر لہو تجھے، دن بھر لہو تجھے، کہ سارا دن کھیل مستی تماشے میں گزار دیا، دن بھر لہو تجھے، شب نیند بھر سونا تجھے، کہ دن تو لہو میں کھیل میں مستی میں گزار دیا اور شب نیند بھر سونا تجھے، پوری رات غفلت سے سویا رہا ہے۔ آگے وہ آخری مصرع میں پوری شریعت مطہرہ کو بیان کر کے فرمایا شرم نبی، فرمایا شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، نہ فنا میری نہ بقا میری، مجھے اے شکیل نہ ڈھونڈیے، میں کسی کا نقش خیال ہوں، میرا کچھ وجود و عدم نہیں، کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے، شمع مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب کرنا نور کا۔